عزیزان مکرم، میں گزارش کر رہا تھا کہ انسان یہ تاریخ جو تعمیر و تخریب سے گزر رہی ہے، انسان کے اپنے ہاتھوں سے جو زمین کے اندر بر و بحر میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، اس پر سوال یہ بنتا ہے، اس بات کا جواب ضروری ہے کہ انسان کے ساتھ یا پھر انسان اپنے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ دور قدیم کے تمدنی ایوانات ہوں یا پھر عصر جدید کے عصری تہذیب کے فلک بوس محلات ہوں، یہ پاگلوں نے تو نہیں بنائے، دیوانوں نے تو نہیں تعمیر کیے، افکار و نظریات، تصورات و تخیلات کے دہکتے شعلوں کو احمقوں نے تو نہیں بھڑکایا، بلکہ یہ نظام ہے تہذیب و تمدن، ہر دور کے انسانوں کی عقل و دانش کا محاصل، ان کی تدبیری اور انتظامی صلاحیتوں کا نچوڑ اور ان کی فکر و شعور کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انسانیت کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر صاحب علم و بصیرت لامحالہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہم نے جس امید سے تلخ ترین تجربات کیے، سائنس نے جو تلخ ترین تجربات کیے، فلسفہ کی روشنی میں جو تجربات کیے گئے، ان تلخ ترین تجربات کے باوجود وہ نتائج برآمد نہ ہوئے جس امید پر ان تجربات کو کیا گیا تھا۔ ہم سمجھ گئے ہیں کہ انسانیت جتنی بھی ترقی کر لے، مگر زندگی گتھیاں تنہا عقل محض کی بنیاد پر حل نہیں کی جا سکتی۔ گویا انسانی تاریخ میں یہ جو فساد برپا ہے، انسان جو تعمیر و تخریب کے خواب دیکھتا ہے، یہ صرف عقل محض کی بنیاد پر ہے۔ انسان کی تاریخ میں جو فساد برپا ہے، انسان کے تہذیب و تمدنوں میں جو فساد انگیزی رونما ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ عقل محض کی بنیاد پر ہے۔ عقل محض فطرت کی قوتوں کو مسخر تو کر سکتی ہے، مگر انسانی معاملات کا اطمینان بخش حل دریافت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ کام اس کا دائرہ کار سے باہر ہے۔ عقل محض اسباب و ذرائع پر تو خوب نگاہ رکھتی ہے، لیکن مقاصد و اقدار کو متعین کرنے میں اندھی ہوتی ہے۔ عقل محض انسان کو تعیشات حیات تو فراہم کر سکتی ہے، لیکن مقاصدات کی طرف درست ہدایت نہیں کر سکتی۔ عقل انسان کو آسائش تو دے سکتی ہے، مگر اس کی حیات کے اہم اور بنیادی مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ افراد، اقوام اور مختلف طبقات کے مفادات میں تصادم کیوں برپا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کون سی چیز عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت بخش ہے، کون سے مضرت رساں ہے؟ نوع انسانی مشترک اقدار کون سی ہیں؟ ان کا باہمی تعلق کیا ہے؟ مستقل اقدار اور اضافی اقدار کی ضرورت کتنی ہے؟ ان میں باہمی فرق کیا ہے؟ عزیزان مکرم، ان اقدار کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ ان حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے؟ علم کی غایت کیا ہے؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ ان امور کا تعین عقل محض اور اس کے مظاہر سائنسی علوم کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جتنی بتائی گئیں، ان کا تعین، ان کے مقاصد کا تعین نہ تو عقل محض کر سکتی ہے اور نہ ہی سائنسی علوم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ چیز کیا ہے۔ سائنس کا دائرہ کار واٹ از کہ چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، سائنس کا دائرہ کار صرف اتنا ہے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے اقدار کا تعین کرنا سائنس کے دائرہ عمل سے باہر ہے۔ سائنسی دنیا میں آرزو، اقدار
خیر و شر، مقاصدات حیات کا کوئی وجود نہیں۔ سائنس نہ اقدار متعین کر سکتی ہے، نہ ہی انہیں انسانی سینے میں داخل کر سکتی ہے۔ جب عقل محض اور اس کے مظاہر سائنسی علوم ان معاملات کا حل نہیں بتا سکتے، مگر جب اس سے ان معاملات کا حل دریافت کیا جانے لگا تو پھر معاشرے میں اس کشمکش سے معرکہ آرائی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں عقل محض نے تاریخی فساد برپا کر دیا اور انسانیت ان مسائل سے دوچار ہو گئی جن سے آج تک انسانیت محفوظ تھی۔ اسی وجہ سے تاریخی فساد برپا ہو گیا۔ عزیزان مکرم، عقل محض کو جب ماخذ علم بنا دیا گیا، عقل محض کو جب منہاج علم قرار دیا گیا، عقل محض کی بنیاد پر جب تمام اقدار کا تعین کیا جانے لگا، عقل محض کی بنیاد پر جب تمام مسائل کو دیکھا جانے لگا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تاریخی فساد رونما ہو گیا جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ انسان کی ناکامیوں، نامرادیوں، تباہیوں، بربادیوں، خون ریزیوں، فساد انگیزیوں کی بنیادی وجہ وہ تصور حیات ہے۔ عزیزان مکرم، جب عقل محض کی بنیاد پر آپ تصور حیات قائم کریں گے تو پھر تباہی رونما ہوگی، بربادی رونما ہوگی، خون ریزی ہوگی، فساد انگیزیاں ہوں گی۔ عقل محض کی بنیاد پر متصور ہونے والا تصور حیات، کنسیپٹ آف لائف مٹیریلسٹک ہوتا ہے، وہ خالصتاً مادی ہوتا ہے۔ مادی تصور حیات کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، مادی تصور حیات کے تحت آپ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں زندگی کا مقصد صرف مادی رہ جاتا ہے، دولت کمانا رہ جاتا ہے، ویلتھ رہ جاتی ہے، سرمایہ کو جمع کرنا رہ جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں اخلاق و آداب کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، مذہب و روحانیت کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے معاشرے میں ہر چیز کو مادی مٹیریلسٹک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انسان نے عقل محض کی غلط نگہی، کج فہمی کی بنا پر زندگی کے متعلق جو رویہ قائم کر رکھا ہے، جو زندگی کے متعلق تصور قائم کر رکھا ہے، اس تصور نے انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ یہی تصور حیات، مادی تصور حیات، اس نظریہ کے اعتبار سے انسان حیوانات کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس کی شخصیت مادی پیکر سے مرکب ہے۔ انسان کی زندگی حیوان کی طرح طبی قوانین کے تحت سرگرم عمل رہتی ہے۔ انہی قوانین کے مطابق ایک دن اس کے جسم کی مشینری بند ہو جائے گی۔ جیسے انسان کی طبی حیات کا خاتمہ ہوگا، ویسے بھی اس فرد کا بھی کچھ نہیں رہتا۔ لہذا انسان کے سامنے نہ حیوانی تقاضوں سے بلند کوئی تقاضا ہے، نہ طبی مقاصد کے علاوہ اور کوئی مقصد۔ عقل کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تقاضوں کی تسکین کا سامان باہم پہنچائے اور اس کے لیے جو وسائل اختیار کرے ان کے جواز کے دلائل تراشے۔ اس تصور حیات کے مطابق افراد کے مفادات میں جب تصادم ہوگا، یہی تصادم افراد سے بڑھ کر اقوام تک پہنچتا ہے، جس سے تاریخ میں لرزہ خیزیوں اور آتش فشانیوں سے انسانی دنیا کا گوشہ ویران و تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ انسان نے اپنی تمدنی زندگی کے لیے جس قدر راستے اختیار کیے، وہ سکون و اطمینان کی جنت کی بجائے تباہی و بربادی کی جہنم کی طرف لے جانے والے تھے۔ اس کے قصر حیات کی کوئی منزل بھی اپنی درست بنیادوں پر قائم نہ رہ سکی، اس لیے کہ انسانی حیات اجتماعیہ کا کوئی بھی نظام ہو جس کی بنیاد باطل اصولوں پر، جس کی بنیاد مطالبہ حقوق پر ہو، وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا، خواہ اس باطل نظام کو کیسے ہی حسن تدبر اور دانش مندی سے کیوں نہ چلایا جائے۔ اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی جزوی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتا۔
جب تصور حیات ایسا ہوگا جس میں کسی مستقل قدر کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس میں کسی مقصد کا تعین ہی نہ ہو، زندگی کو محض حیوانی قرار دیا جائے گا، تو اس سے باطل تصورات ہی بات پیدا ہوں گے۔ یہی باطل تصورات ہی سارے فسادات کی اصل بنیاد ہیں، اور اسی سے تاریخ کی فساد برپا ہو جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، جب آپ زندگی کا تصور بدل دیں گے، جب زندگی کا حیات کا تصور بدل دیں گے، تو یہ سب معاملات رونما ہو جائیں گے۔ جدید دور میں یہی کچھ ہوا۔ جدید دور نے زندگی کے تصور کو بدل کے رکھ دیا۔ جدیدیت سے قبل حیات کا یہ تصور ہی نہیں تھا، زندگی کا یہ تصور متصور ہی نہیں تھا، بلکہ حیات کا وہ تصور تھا جو قرآن نے پیش کیا تھا۔ اس لیے انسانی تاریخ میں اتنی فساد انگیزیاں اور اتنی تباہیاں نہیں تھیں جو آج ہیں۔ عزیزان مکرم، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قرآنی فکر کے مکاتب کا اگر ہم جائزہ لیں تو بنیادی طور پر دو ہمیں بلاک نظر آتے ہیں۔ ایک بلاک قرآن فکر کا وہ ہے جو جدیدیت سے قبل تصور رکھتا تھا۔ قرآن فکر کا ایک مکتب وہ ہے جو جدیدیت سے قبل تھا۔ یہ مکتب روایت اور درایت پر مشتمل تھا۔ اس مکتب فکر کے تحت قرآن کی تعبیر اور تفسیر وہ کی جاتی جو امت کے اجماعی موقف کے